غزہ میں ایک مکان اور پناہ گزینوں کی خیمہ بستی پر صہیونی حکومت کے حملے میں 15 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق یہ افراد اس وقت شہید ہو گئے جب صہیونی فوج نے غزہ پٹی کے وسط میں واقع البریج کیمپ میں ایک مکان اور ان خیموں پر بمباری کر دی جہاں فلسطینی پناہ گزین مقیم تھے۔ شہید اور زخمیوں میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ صہیونی فوج کے ٹینکوں اور توپ خانے نے جنوبی غزہ کے علاقے الصبرا اور مشرقی خان یونس پر بھی گولہ باری کی ہے۔ جاری صہیونی فوج نے شمالی رفح کے علاقے خربۃ العدس میں واقع ایک مسجد کو نشانہ بنایا کہ جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ ادھر فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مختلف مقامات پر 4 مرتبہ وحشیانہ حملے کیے جس کے نتیجے میں 140 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال کے دوران صہیونی حکومت نے غزہ میں 41,909 افراد کو شہید کیا جن میں 70% خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے غزہ میں جاری جنگ کے دوران اب تک زخمی ہونے والوں کی تعداد 97,300 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے غزہ کے شمال میں جاری جھڑپوں میں اپنے ایک فوجی اہلکار کی ہلاکت اور ایک کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ غاصب صہیونی فوج نے آج اپنے تازہ ترین اعداد و شمار کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے شمال میں ایک صہیونی فوجی ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے۔ اس ہلاکت کے ساتھ ہی طوفان الاقصی آپریشن میں ہلاک ہونے والے صہیونی فوجیوں کی تعداد 730 تک جا پہنچی ہے جس میں کئی اعلیٰ صہیونی افسر شامل ہیں۔ صہیونی فوج نے اسی طرح اعلان کیا ہے کہ غزہ میں ہونے والی زمینی جنگ میں 347 صہیونی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس سے قبل صہیونی فوج نے اعتراف کیا تھا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران 4,576 فوجی اہلکار زخمی ہوئے جن میں 696 فوجیوں کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ آپریشن طوفان الاقصی کی سالگرہ پر غزہ کے عوام کی حمایت میں 10 لاکھ یمنی عوام کا اجتماع ہوا ہے۔ آپریشن طوفان الاقصی کی سالگرہ پر 10 لاکھ یمنی عوام نے دارالحکومت صنعاء کے 70 اسکوائر پر غاصب صہیونی حکومت کے خلاف احتجاجی اجتماع کیا۔ یمن کے عوام نے پیر 7 اکتوبر کو آزادی کی جانب طوفان کے زیر عنوان مظاہرے کیے۔ اس رپورٹ کے مطابق ان مظاہروں میں یمنی عوام نے بیت المقدس پر قابض غاصب صہیونی حکومت کی مخالفت اور فلسطینی عوام کی حمایت کا اعلان کیا۔ حزب اللہ لبنان کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے غاصب صہیونی حکومت کو شکست دینے کے عزم پر زور دیا ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے آج منگل کو اپنے خطاب میں کہا ہے کہ آپریشن طوفان الاقصی استقامتی محاذ کی مشارکت سے مشرق وسطیٰ کی تبدیلی کا سرآغاز تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ طوفان الاقصی ایک استثنائی اور منفرد آپریشن تھا جس سے مشرق وسطیٰ میں تبدیلی کا آغاز ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن طوفان الاقصی سے پہلے غاصب صہیونیوں کا ہدف فلسطینی عوام کی نسل کشی اور استقامت کا خاتمہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے عوام اور استقامتی تحریک نے ایک سال بے مثال استقامت اور پائیداری کا مظاہرہ کیا اور اپنی پائیداری جاری رکھنے پر قادر ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ غزہ اور غرب اردن میں استقامت اور مقبوضہ فلسطین کے اندر کارروائیاں ثابت کرتی ہیں کہ فلسطین قوم ناقابل شکست ہے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کے استقامتی محاذ نے 11 مہینوں میں صہیونی دشمن پر کاری وار لگائے اور صہیونی آبادکاروں کو شمالی مقبوضہ فلسطین سے نکال باہر کیا۔ حزب اللہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل نے کہا کہ مقبوضہ فلسطین میں صہیونی کالونیاں ہمارے میزائلوں کی رینج میں ہیں اور ہمارے پاس وسائل کافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محاذوں پر ہمارے مجاہدین متحد ہو کر سرگرم ہیں، ہماری کارروائیاں بڑھ گئیں اور دشمن مشکل میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صہیونی دشمن آج جو کر رہا ہے وہ جنگ نہیں بلکہ انسانیت کا قتل ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ اگر امریکہ غاصب صہیونی حکومت کی حمایت نہ کرتا تو اس کی جارحیتیں 1 مہینے میں رک جاتیں۔ حزب اللہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل نے کہا کہ صہیونی دشمن اور امریکہ ہمیں مرعوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم نہ ڈرنے والے ہیں اور نہ ہی کسی سے مرعوب ہونے والے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم ایک وسیع محاذ پر غاصب صہیونیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ حزب اللہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ ہم پاسبان سید سالار محاذ استقامت شہید حسن نصر اللہ ہیں اور غاصب صہیونی حکومت کو یقیناً شکست دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے آپریشن وعدہ صادق 1 اور وعدہ صادق 2 میں قلب تل ابیب کو نشانہ بنایا۔ اس کے دونوں آپریشنوں نے ثابت کر دیا کہ ایران استقامتی محاذ کے ساتھ کھڑا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں صہیونی فوجی ٹھکانوں پر حملوں کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے آج ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ کے مظلوم عوام اور لبنان و لبنانی قوم کے دفاع اور تحریک استقامت کی حمایت میں شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوجی مراکز کو اپنے میزائل حملوں کا نشانہ بنایا، جبکہ حانیتا پر بھی حملہ کیا۔ لبنان کی اسلامی استقامت نے ایک اور بیان میں اعلان کیا ہے کہ المرز صہیونی فوجی اڈے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ لبنان نے اسی طرح غاصب صہیونی حکومت کے دیشون توپ خانے پر میزائل حملہ کیا اور زیتون فوجی اڈے کو بھی نشانہ بنایا۔ لبنان کی اسلامی استقامت نے اسی طرح یرعون صہیونی فوجی مرکز پر میزائل حملہ کیا۔ دوسری جانب مقبوضہ شمالی فلسطین میں سب سے بڑے صہیونی آبادی کے علاقے قریات شمونہ کے میئر نے تاکید کیا کہ حزب اللہ لبنان کے میزائل حملوں سے خائف ہو کر علاقے سے فرار کرنے والے صہیونیوں نے اپنے گھروں کو واپس لوٹنے سے انکار کر دیا ہے اور جو صہیونی جا چکے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے۔ قریات شمونہ کے میئر افیقائی شتیرن نے کہا ہے کہ قریات شمونہ واپسی کے لیے آمادہ ہونا پڑے گا۔ مقبوضہ شمالی فلسطین کے صہیونی فوجی کمانڈر کے پیر کی رات کے بیان کے بعد یہ بات صراحت کے ساتھ بتا دی جاتی ہے کہ جب تک خطرہ جاری ہے کوئی صہیونی شہری اپنے گھر واپس نہیں لوٹے گا۔ لبنان پر وحشیانہ صہیونی جارحیت کے ساتھ ہی غاصب صہیونی حکومت نے مقبوضہ شمالی فلسطین میں 5 علاقوں کو فوجی علاقہ قرار دیتے ہوئے انہیں بند کر دیا۔ ان علاقوں میں راس ناقورہ، شلومی، حنیتا، قدومیت اور عرب الارامشہ مقبوضہ شمالی فلسطین کے علاقے الجلیل الغربی کے 5 ایسے علاقے ہیں جنہیں صہیونی فوج نے بند فوجی علاقے قرار دیا ہے۔ صہیونی جارحیت کے جواب میں فلسطین کی تحریک استقامت کے طوفان الاقصی آپریشن شروع ہونے کے بعد حزب اللہ لبنان نے صہیونی فوج کو مقبوضہ شمالی فلسطین کی طرف مصروف رکھنے اور غزہ کے فلسطینیوں پر دباؤ کم کرنے کی غرض سے مقبوضہ فلسطین کے مختلف فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے نیو یارک کے دورے کے بعد بیروت و دمشق کا بھی دورہ کیا اور آج شام کو ہم اپنے علاقائی دورے میں ریاض جا رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے طوفان الاقصی آغاز نصر اللہ سے موسوم اجلاس میں نامہ نگاروں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم علاقے کی صورتحال اور لبنان میں جنگ کی روک تھام کے لیے تبادلہ خیال کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے نیو یارک میں متعدد ممالک کے ساتھ تبادلہ خیال کے بعد بیروت اور دمشق کا بھی دورہ کیا اور آج اسی سلسلے میں شام کو ریاض کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی ملکوں کی جانب سے اجتماعی تحریک چل رہی ہے۔ ایران کی پالیسی مزاحمت کی حمایت کرنا اور یہ ایک اصولی پالیسی اور ہم کسی صورت اس پالیسی سے درگزر نہیں کریں گے۔ اگر ہم ملکوں کے ساتھ تبادلہ خیال کر رہے ہیں تو یہ صہیونی حکومت کے جرائم روکنے کے لیے ہے۔ ہم نے بارہا اعلان کیا ہے کہ ایران کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا، اگرچہ ہم جنگ سے نہیں ڈرتے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہم صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں اور ہماری مسلح افواج مکمل طور پر الرٹ ہیں۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ہماری پالیسی لڑائی اور جنگ کو روکنا اور ایک جنگ بندی تک پہنچنا ہے۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے مصری ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران علاقے میں کشیدگی اور جنگ پھیلانا نہیں چاہتا، لیکن جنگ سے ڈرتا بھی نہیں اور صہیونی حکومت کی ہر نئی مہم جوئی کا مناسب اور محکم جواب دے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور مصر دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں لبنان اور غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کے حملے روکنے اور ان حملوں کے نتیجے میں دربدر ہونے والوں تک انسان دوستانہ امداد کی ترسیل کے لیے سفارتی کوششیں بڑھانے پر زور دیا۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے حالیہ دورے بیروت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ لبنان کی اسلامی استقامتی تحریک
حزب اللہ بہت اچھی پوزیشن میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ لبنان کے مجاہدین صہیونی فوج کے ممکنہ زمینی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔